آج کے اس نظام میں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے یا ادارے مضبوط ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ قوم کا باپ ہوتا ہے آرمی چیف، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایشو کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے بیچ میں، یہ آپ نے کہا ابھی۔ ذیشان صاحب، this is one of the best questions جو میں بالکل پہلا اقدام آپ کا لگا، اس میں تو مجھے یہ نظر آیا کہ مریم نواز ہی پاکستان سے چلی گئی، مریم اورنگزیب بھی یہاں سے چلی گئی۔ بزدار گورنمنٹ نے اس وقت اتنا فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور اس کی وجہ سے سموگ دیکھیے، اب میں پھر وہ چیلنج کروں گا، پھر آپ جائیں گے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، بہت چیلنجز ہو گئے سر، اتنے نہیں میرے پاس سنبھال سکتے۔ میں کہتا ہوں کو بتائیں نا، پڑھے لکھے یہ کام بولتے ہیں یار، دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، اچھا نہیں لگتا سوائے کہ ٹینک کی کارتا کیسے ہے، آپ کو صرف اتنا پتا ہونا چاہیے کہ السلام علیکم، میرا نام مقدسہ شاہ ہے اور میرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے۔ ابھی آپ نے کافی ایکوزیشنز بھی ہم نے دیکھے اور بلیمز بھی دیکھے کہ ابھی ذیشان صاحب نے جس طرح فرمایا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ قوم کا، عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ قوم کا باپ ہوتا ہے آرمی چیف، اور اسی طرح ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ آج ایک انسان گودی میں تو کل دوسری پارٹی آ جائے گی۔ اگر پیپلز پارٹی کا بھی کوئی ریپرزینٹیٹیو ہوتا تو وہ بھی یہی کہتا۔ تو میرا آپ سب سے یہ سوال ہے کہ جب ہمارا ووٹ آپ کو جاتا ہے، جب مینڈیٹ آپ کو جانا چاہیے آئیڈیلی، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایشو کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے بیچ میں، یہ آپ نے کہا ابھی۔ تو جب آپ نے پوائنٹ آؤٹ کر لیا مسئلہ، تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ ساری پارٹیز مل کر کیوں نہیں بیٹھتی؟ کیوں اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی آپ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ ان کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں؟ آپ جس طرح منظور پشتین کا نام بھی نہیں لیتا، آپ اپوزیشن میں تو آپ نے نام نہیں لیا، اگر آپ حکومت میں ہوتے تو I'm sure آپ نہ لیتے۔ آپ لوگ مل کے کیوں نہیں کام کر رہے؟ میں بتاؤں آپ کو کہ ہمارا جمہوری سسٹم جو ہے وہ ہر تھوڑے عرصے بعد ڈی ریل ہوتا رہا اور اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پایا۔ یہ ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں مارشل آرٹس بھی لگے۔ آپ نے ایک چیز دیکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جمہوریت جب ڈیلیور کرنا شروع کرتی ہے، میں یہ کوشچن کر رہا ہوں کہ جو جب ڈیلیور کرنا شروع کرتی ہے تب اس کی راستے میں جب رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں تو پھر یہ ملک پھر واپس وہیں پہ چلا جاتا ہے جہاں کی جو بات آپ نے کی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اس کو چلنے دینا چاہیے سسٹم کو، یہ چلے گا تو آہستہ آہستہ جمہوری سسٹم، جو جمہوری ادارے ہیں وہ مضبوط ہوتے رہیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو سیاسی لوگ ہیں مل کے اس چیز کو دیکھیں اور آگے کی طرف ذیشان صاحب، یہ جو بھی نظام آج کل ہے، یہ ابھی جو میں صرف ایک سپلیمنٹری کویسچن اس میں ایڈ کروں گا، آج کے اس نظام میں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے یا ادارے مضبوط ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ جمہوریت مضبوط ہوتی ہے جب لوگوں کو ڈیلیور کرتی ہے، اس کا پیرامیٹر یہی ہے۔ اگر ہم اس کو لے جائیں گے نیگیٹیوٹی کی طرف تو پھر ڈیلیور نہیں کریں گے۔ جی السلام علیکم سر، ابھی آپ کی حکومت چل رہی ہے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ لاہور اور اسپیشلی لاہور میں اسموک کا ایشو کتنا پریسنگ ہے اور ہر سال ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان بالخصوص حکومت پنجاب نے اسموک کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے کیا لانگ ٹرم پالیسی میکنگ، اور اس کے لیے پالیسی میکنگ کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے حکومت پنجاب نے کیا کیا؟ میں کوئکلی ذرا بتاتا جاؤں جو آپ نے سوال کیا، اور اس میں ایک چیز بھی ایڈ کر لیجئے، جو پہلا اقدام آپ کا لگا اس میں تو مجھے یہ نظر آیا کہ مریم نواز ہی پاکستان سے چلی گئی، اسموک کو ہینڈل کرتے کرتے وزیر ماحولیات مریم اورنگزیب بھی یہاں سے چلی گئی۔ اور میں بتاتا ہوں آپ کو، اور I want to say this، I am actually thankful to her کہ انہوں نے اتنا امپورٹنٹ ایشو ریز کیا۔ مجھے اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں لاہور کے اسموک فگرز دیکھتا تھا جو کہ 1200 1300 1400 1500 ایئر کوالٹی انڈیکس تھا، اور وہ جہاں پہ موجود تھیں سوئٹزرلینڈ کے اندر، جب میں اس کے فگرز دیکھتا تھا تو وہ 50 55 60۔ تو بطور ایک پاکستانی اور ایک لاہوریہ، ایک پنجابی، افسوس ہو رہا تھا کہ ہماری ملک کی جو صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں اور وزیر ماحولیات ہیں وہ اس وقت ایک فریش ایئر لے رہی ہیں، اور یہ سب لوگ جو لاہور کے اندر موجود ہیں وہ اس وقت ایک خراب ایئر کو بریتھ کر رہے ہیں، اور ان کی وزیر اعلیٰ یہاں پہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں، یقین دلاتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ پنجاب حکومت، جو موجودہ پنجاب حکومت ہے، یہ پہلی ہماری حکومت ہے جس نے اسموک کے اوپر باقاعدہ ایک پلان تیار کیا ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے۔ 70 سالوں میں یہ چیز نہیں ہوئی۔ ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ جو شارٹ ٹرم ہے، ہم نے جو ٹرانسپورٹ سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے یہاں پہ وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جو ہے نا اس کا آغاز کر دی ہے۔ انشاءاللہ یہ سب سے بنیادی چیز ہوگی کہ یہ جو
ہماری انفٹ وہیکلز جو ہے نا یہ جو اسموک میں ایڈیشن کرتی ہیں یہ سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے سر وہیکل فٹنس رجیم جو ہے پچھلے 25 سال سے کوئی نہیں سر یہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم یہ کر کے دیں گے ایک میرے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ چیز ہے وہ بتاؤں ہم نے پنجاب میں 17 پنجاب کا ایک آغاز کر دیا جو کہ پرسوں چیف منسٹر پنجاب نے اس کو انوگریٹ کیا ہے یہ ہے آپ کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کے ریلیٹڈ ہمارے پنجاب کے اندر پورے پاکستان میں دیہاتی علاقوں میں اگر کوئی دیہاتی علاقوں سے جن کا تعلق ہے کوئی سسٹم موجود نہیں ہے شہروں کے اندر سوائے بڑے شہروں کے علاوہ کہیں کوئی سسٹم موجود نہیں ہے ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں آپ کو 85 سے لے کر آج تک ہم آج صاف ستھرا پنجاب بنانے لگے ہیں فٹنس سرٹیفکیٹ ہم حق کرنے لگے ہیں ان کے لیے اطلاع کے بتا دوں آپ کو 4 سال میں ان کا کسی کا کوئی کمال نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم جہاں میں معاملہ اسموک کو لے کر چل رہا ہوں آج زگ زیگ ٹیکنالوجی آج وہیکل ایمیشنز آج اگر پیرالوسس پلانٹ رکے ہیں آج اگر جو فصلیں جلانے والے تھے اب نہیں پتا نا آپ کو نا میں نہیں پتا جانا جاتا 4.5 سال پنجاب میں حکومت آپ کو نہیں پتا یہ پچھلے 8 سالوں سے بزدار گورنمنٹ نے اس وقت اتنا فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور اس کی وجہ سے سموگ دیکھیے اب میں پھر وہ چیلنج کروں گا پھر آپ جائیں گے میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کو بہت چیلنجز ہو گئے سر اتنے نہیں میرے پاس سنبھال سکتے میں کہتا ہوں کو بتائیں نا پڑھے لکھے یہ کام بولتے ہیں یار دیکھیں میں بتاؤں آپ کو اچھا نہیں لگتا سوائے کہ ٹین کی کارتا کیسے ہے آپ کو صرف اتنا پتا ہونا چاہیے کہ آپ جب قوم کے سامنے بیٹھے ہوں اور لعنت اللہ کاذبین جھوٹ بولنے پر لب کی لعنت ہو لو جی یہ بڑی سیریس بات ہے میرے جھوٹ کو یو ٹرن کس نے بنایا اب سن لینا سر ہماری اسمبلیاں خالی ہو جائیں گی گورنمنٹ کا کریڈٹ نہیں لے رہا میں جسٹس شاہد کریم صاحب کا کریڈٹ لے رہا ہوں اس نے یہ جو آج بات بتا رہے ہیں یہ تو انہی کی وجہ سے